بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ زنا کاری اور اس کی توبہ کاریاں کیا ہیں۔ انتہائی عام بیان ہے اور عبرتناک اس میں واقعات ہیں۔ اس کو آخر تک لازمی سنیں اور آگے اس کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بخاری و مسلم و ابو داؤد و نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اور چور جس وقت چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اور شرابی جس وقت شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ اور نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ان افعال کو کرتا ہے تو اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیتا ہے، پھر اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس شخص سے نور ایمان جدا ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد و ترمذی و بہقی و حاکم انہی سے راوی ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر مثل سائبان کے ہو جاتا، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹا۔ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے، اور اس حدیث میں چند مشاہدات بیان فرمائے کہ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ ہے اور نیچے کشادہ ہے، اور اس میں آگ جل رہی ہے، اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں ننگے ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب شعلہ کم ہو جاتے ہیں یعنی شعلہ اندر چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ نیچے اندر چلے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کے متعلق فرشتوں نے بتایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں۔ تو غور فرمائیں کہ زنا کے ارتکاب سے چند لمحے جھوٹی لذت تو حاصل ہو سکتی ہے، کچھ منٹ کا مزہ تو لے سکتے ہیں، لیکن جہنم کا اتنا سخت عذاب محض چند منٹ کی لذت کی خاطر کس قدر خسارے کا یہ سودا ہے۔ مسلم و نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تین شخصوں سے کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، اور نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اور نمبر 3 متکبر فقیر۔ اب یاد رہے یہ جو بوڑھا زانی کا یہاں پر بیان ہوا ہے، اس سے مراد صرف بوڑھا نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو یا جوان سب کے لیے عذاب برابر، لیکن بوڑھے کا ذکر اس لیے کیا گیا، اس کا نام اس لیے لیا گیا کہ اس نے بلا ضرورت، اب وہ بوڑھا ہو چکا، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت اس نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیلا۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا بیان ہے کہ ایک نوجوان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ تو یہ سن کر صحابہ اکرام علیہم رضوان تحش میں آگے، چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھانے کے لیے اس سے سوال کیے، فرمایا کیا تم اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ کیا تم اس زنا کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ کیا اس کام کو تم اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہرگز۔ جب ان باتوں کا اس نے جواب دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو یہ جو کام تم اپنی ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ پسند نہیں کرتے تو تم کسی اور کی بہن، بیٹی اور ماں کے ساتھ کیسے پسند کرو گے؟ تو وہ شخص آپ کے قدموں میں گر گیا، پکی سچی توبہ کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھ کر یہ دعا فرمائی کہ ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کا دل پاک کر دے،
اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ اس واعظ اور دعائے نبی کا یہ اثر ہوا کہ اس شخص کو کبھی بھی اس کے بعد زنا کا خیال تک بھی نہیں آیا۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ زانی بروز قیامت اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کے چہروں سے آگ بھڑکتی ہوئی ہو، اور شرمگاہوں کی بدبو کے سبب لوگوں کے درمیان جب پہچانے جائیں گے تو ان کو منہ کے بل زمین پر گھسیٹا جائے گا۔ پھر جب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو دروغہ جہنم ان کو آگ کی قمیض پہنائے گا۔ اگر زانی کی اس قمیض کو اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جائے تو وہ ایک لمحے کے لیے پگھل کر پہاڑ جو ہے جل کر راکھ کا ڈھیر بن۔ اس کے بعد دروغہ جہنم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ زانیوں کی آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دو۔ وہ حرام کی طرف نظریں ڈالتے تھے، اور آگ کی بیڑیاں ان کے پاؤں میں پہنا دو کہ یہ حرام کی طرف چلتے تھے۔ چنانچہ فرشتے ان کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں اور پاؤں کو آگ کی بیڑیوں سے جکڑ دیں گے، اور آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دیں گے۔ وہ تکلیف سے چیخو پکار کریں گے کہ ہے فرشتوں ہم پر رحم کرو، لمحہ بھر کے لیے ہم پر سے عذاب کی تخفیف کرو، عذاب کم کر دو۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم تم پر کیسے رحم کریں جب اللہ رب العالمین ہی تم پر غضبناک، تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے اس لیے یہ عذاب کم نہیں ہو۔ اسی طرح معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مردوں اور عورتوں کو سانپ اور بچھو کے ساتھ قید میں دیکھا۔ بچھو انہیں ڈنگ مار رہے تھے اور سانپ انہیں جو ہے ڈس رہے تھے۔ ان کی شرمگاہ کی جگہ سوراخ بنا ہوا تھا جس میں گھس گھس کر بچھو ڈانگ مارتے اور گوشت کاٹتے تھے۔ ان کی شرمگاہوں سے پیپ بہتی تھی جس کی وجہ سے دوزخی چیختے تھے، اور ان کی چیخ و پکار سے وہ فرشتے بے نیاز تھے، وہ نہیں۔ تو ہے پیارے بھائیو، خوف خدا بندی سے لرز اٹھیے۔ زنا اور اس کے لوازمات یعنی آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، دل کا زنا، ذہن کا زنا، ہر طرح کے زنا سے سچی پکی توبہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جب ہم آخرت میں مر کر پہنچے تو پھر ایسا ہی عذاب ہمیں۔ تو زنا کرنے سے جو ہے برکت اٹھ جاتی ہے، منہ کی رونق چلی جاتی ہے، چہرے پہ نوست چھا جاتی ہے، فکر اور پریشانی لائق ہو کر زانی ذلیل اور خوار، بیمار اور نادار ہو کر بے بس ہو جاتا ہے، خاندان کی عزت اور آبرو کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو زناکاری سے اکثر کئی بیماریاں ہوتی ہیں، جس میں ایڈز ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ سوزہ کی وجہ سے جو ہے فریقین کی تناسلی اعضاء کی اندرونی جو ہے جھلیوں میں جراثیم کی موجودگی سے ورم، پیپ، جلن اور دیگر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ٹیکٹیو انٹرسولر یہ جراثیمیں جو ہیں عام طور پر بدکار عورتوں سے زناکاری کے نتیجے میں ایک دوسرے سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ جب ان جراثیم کا اثر منی بنانے والے اعضاء خصیتین میں پہنچ جاتا ہے تو مرد جو ہے وہ خسرہ ہو جاتا ہے، نامرد ہو جاتا ہے۔